الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور اہم بستری سے بچا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ روزوں کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اور حدیث پاک دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ روزہ دار کا انعام کیا ہے، کہ روزہ دار کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ پھر روزہ دار کھڑا ہو جائے گا، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت حدیث پاک حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ روزہ دار کی اہمیت دیکھیے کہ ایک دروازہ ہے جنت میں جس کا نام ریان ہے، اس سے روزہ دار ہی صرف داخل ہوں گے، روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پھر وہ دروازہ اس کے بعد جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے بند کر دیا جائے گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، جیسے یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام نے روزے دار کی جو شان تھی وہ بیان فرمائی تھی۔ تو روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تقوی و پرہیزگاری کا نام ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی صفائی اور اللہ کی محبت بڑھانے کا نام ہے۔ رمضان المبارک کی قدیم گھڑیاں چل رہی ہیں، رمضان المبارک کی قدر کریں، روزے رکھیں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کریں، آخری 10 دنوں میں اگر ہو سکے تو اعتکاف بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو بھی پچھلی خطائیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ